رقص بسمل تو بہت بڑے موڑ پر آ کر کھڑا ہو چکا ہے، کیونکہ جو کچھ موسیٰ اب کر رہا ہے آگے جا کر وہ اس کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا پہاڑ کھڑا کرنے والا ہے۔ کس طرح وہ زہرہ کو بھگا کر اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے مجبور کر رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ زہرہ بھی اس بات پر بہت زیادہ پریشان تھی کہ اس کے ساتھ آگے انا کیا کرے گی، کیونکہ انا کی طاقت سے وہ بھرپور اس بات کا اندازہ لگا چکی ہے کہ انا اس کا جینا حرام کر دے گی، اور جتنا آسان موسیٰ کو لگ رہا ہے ایسا ہونا بالکل ہی ممکن نہیں۔ اسی لیے نیکسٹ ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ اس کی زندگی تو بہت زیادہ عذاب ہوگی، لیکن ساتھ ہی ساتھ موسیٰ کا بھی جینا حرام ہونے والا ہے، کیونکہ جتنی چالاکی کے ساتھ موسیٰ اس کو انا کے پاس سے لے آیا، اور اس کے بعد نکاح کا وہ ڈرامہ جو کچھ بھی وہ رچا رہا تھا وہ ان دونوں کے لیے مشکلات کا سبب بننے والا ہے، کیونکہ انا نے تو اس کے بعد سے مراد علی کی بہت زیادہ جان کھا رکھی تھی کہ وہی تو اپنی گارنٹی پر اس کو لے کر گیا تھا، اب وہ لڑکی کو کہاں غائب کر چکا ہے۔ اور جب مراد علی کچھ بھی نہیں بتائے گا تو انا اس کو پولیس کے حوالے کر دے گی، تاکہ پولیس خود سے پتہ لگائے کہ آخر کار زہرہ گئی تو گئی کہاں۔ مراد علی بھی کبھی بھی یہ نہیں بتائے گا، جبکہ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ سکینہ تو ان دونوں بھائیوں کی کھوج میں لگی تھی کہ آخر کار یہ کس راز کے اوپر پردہ ڈال رہے ہیں، اسی لیے بہت جلد وہ یہ ساری باتوں کے بارے میں پتہ لگانے کے بعد پیر صاحب کو بھی بتانے والی ہے۔ اور پیر صاحب جو کہ غصے کے آگے ہی بہت تیز ہیں اور وہ اپنی گدی نشینی کے اوپر بہت زیادہ مان رکھتے تھے، اب وہ آگے جا کر موسیٰ کو بھی اپنی ساری کی ساری گدی سے آگ کرنے والے ہیں، کیونکہ وہ تو کبھی نہیں چاہتے کہ ان کا خود کا بیٹا اس طرح کی گھٹیا حرکت کر سکتا ہے۔ ایک بری جگہ سے تعلق رکھنے والی لڑکی کے ساتھ وہ تعلق قائم کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسے بھگا کر شادی بھی کرنے والا، یہ ساری باتیں تو ان کے لیے عذاب سے کم نہ ہوں گی، کیونکہ اس طرح تو ان کی ساری عزت خاک میں مل سکتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس کی والدہ سے بھی یہ کہہ دیں گے کہ آج کے بعد ان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں۔ لیکن آپ جا کر یہ بھی دیکھیں گے کہ پیر صاحب بہت جلد ان لوگوں کا بھی جینا حرام کرنے والے ہیں، کہ ان کی وجہ سے ہی ان کا بیٹا اپنی گدی کو چھوڑ کر اس لڑکی کے پیچھے چل پڑا ہے۔ آگے جا کر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ زہرہ بہت جلد موسیٰ سے الگ ہونے والی ہے، اور اس کے بعد تو موسیٰ کو زہرہ کا بالکل بھی پتہ نہیں چلے گا، اس کو جگہ جگہ ڈھونڈے گا لیکن کہاں گئی اس کا اب تک اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ اس کے بعد تو وہ یہ فیصلہ کر لے گا کہ وہ زہرہ کو پا کر ہی اپنی زندگی میں سکون پا سکتا ہے، کیونکہ زہرہ کو پانا اس کی زندگی کی اولین خواہش ہے۔ جبکہ زہرہ واپس آئے گی تو اس کے بعد انا اس کا بہت زیادہ جینا دھوبر کرنے والی ہے، اور وہ اس کو اس بات پہ سزا دے گی کہ شاید وہ اس لڑکے کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور وہ اسی کی وجہ سے بھاگ کر نکاح کرنا چاہتی تھی۔ اس کے بعد تو آپ دیکھیں گے کہ انا اس کے بارے میں بہت بڑے فیصلے کرنے والی ہے، تاکہ اس کی بڑے دام حاصل کر لیے جائیں، کیونکہ وہ لڑکا تو بہت جلد اس کو بھگا کر لے جائے گا، اور جب بہت بڑے سیٹھوں کے پاس اس کے دام وہ لگانے جائے گی تو اس کے بعد اس بات کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ لوگ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں۔ انا کی سارے فیصلوں کے اوپر تو زہرہ کو بھی بہت زیادہ غصہ آئے گا، وہ التجا کرے گی کہ اس میں میرا کیا قصور، میں تو اس لڑکے کے ساتھ نہیں بھاگی تھی، وہی اس بات کے اوپر بضد تھا کہ میں اسے نکاح کر لوں۔ اس کے بعد تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جدوجہد آگے جا کر بہت زیادہ طویل ہونے والی ہے، کیونکہ اس طرح زہرہ کی زندگی بھی A to Z بدل جائے گی۔ وہ زہرہ جو کہ واقعی میں ہی موسیٰ سے محبت کرنا شروع ہو گئی تھی، اب آگے جا کر اسی کی وجہ سے وہ بہت بڑی مشکل میں پھنسنے والی ہے، کیونکہ انا اب اس کو کبھی بھی اپنے گھر پر نہیں رکھے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھیں گے کہ موسیٰ ایک دفعہ اس کو حاصل کرنے کے بعد چھوڑنے کا غم اس کو بہت جلد اس بات پر مجبور کرنے والا ہے کہ وہ اس کا ایک بار پھر سے پتہ لگائے۔ اسی لیے نیکسٹ ایپیسوڈز میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ تلاش کرتے ہوئے اس لڑکی تک پہنچنے والا ہے جس کی وجہ سے مراد علی نامراد پان شاپ چلا رہا ہے، کیونکہ اس کے ٹرانسپورٹ کا بزنس بھی ختم اسی وجہ سے ہوا تھا کہ وہ ایک لڑکی کے چنگل میں پھنس چکا تھا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ لڑکی کتنا موسیٰ کی مدد کرتی ہے تاکہ وہ زہرہ تک پہنچ سکے، کیونکہ یہ لڑکی تو پہلے ہی اپنی محبت کو انا کی وجہ سے قربان کر چکی ہے، اور آگے جا کر یہ موسیٰ کی بھی بہت مدد کرنے والی ہے۔ لہٰذا یہ دیکھنا ہے کہ اب آگے جا کر کیا ہونے والا ہے، کیونکہ موسیٰ تو کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ زہرہ کا پیچھا چھوڑ دے۔ چلے اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ کب موسیٰ اپنی اس منزل کو حاصل کر لے جس کے لیے وہ بہت تگ و دو کر رہا ہے۔ ویسے تو ایسا ہونا مشکل ہی نہیں بلکہ بہت ناممکن ہے، تو چلے دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کب اپنی کامیابی تک پہنچتا ہے۔ آج کے پرومو ریویو ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔